سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں ہیں شیماں دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک بک انگریز بڑھائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک اتھے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑھائی لا تعداد تعریفات اس خالق و مالک ارض و سما واسطے درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تمہارے دلوں دی بہار اور ٹھار حبیب کبریاں آقا دو جہاں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ذی وقار معزز سامعین محترم واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے سانو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی، تراویح دا اہتمام کرن دی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ کہ رمضان المبارک دا مہینہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ ہے توبہ استغفار۔ اللہ رب العالمین نے انسان دے گناہ معاف کرن وال انسان دیاں خطاواں معاف کرن لئی کئی اللہ تعالی نے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماندے نے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالی انسان دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، اور ایک عید تو لے کے دوسری عید تک اور ایک نماز کو لے کے دوسری نماز تک اللہ رب العالمین انسان دے سارے گناہ معاف کر دیندے ہیں۔ اور رمضان المبارک دی فضیلت اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رمضان کو لے کے دوسرے رمضان تک انسان دے جتنے بھی ایدے درمیان گناہ ہون گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ نو معاف کر دیں گے۔ اے رمضان المبارک کا مہینہ ماہ غفران ہے، گناہ انسان دے بخشوان واسطے آیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے دے اندر انسان کثرت دے نال ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کرتا ہے، نماز دا اہتمام کرتا ہے، روزیاں دا اہتمام کرتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر اپنا مال روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اور ایدے نال انسان اے چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے جتنے بھی گناہ نے خطاواں نے، کیونکہ انسان خطا دا پتلا سیاکار ہے، گناہگار ہے، اللہ رب العالمین نے کئی ایک مواقع عطا کیتے نے، انہاں مواقع وچوں ایک موقع رمضان المبارک دا مہینہ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر دے تشریف فرما لگے، آسمانوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرضہ کرتے ہیں اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، او بندہ ہلاک ہو جائے کہ جیدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور اس مہینے دے اندر اس انسان نے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ توبہ کس نو کہندے نے؟ توبہ کہنے کے نو نے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ دی طرف واپس پلٹ آنا۔ انسان کدی کدی راہ راست ہٹ کے کسی اور رستے کے اندر چلا جاتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے موڑ تے انسان نو ہدایت عطا کر دینے کہ انسان واپس پلٹ آندا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سونیا میں اتنے گناہ لے کر کے آیا، میں نو معاف فرما،
میں خطاکار ہاں، سیاکار ہاں، تیرے تو علاوہ کوئی بخشنہار نہیں، کوئی گناہ معاف کرن والا نہیں۔ اللہ سونے تیرے در اتے آ گیا، میں سر سجدے دے اندر سٹ دیتا ہے، میں انی دیر تک اپنا سر چکنا ہی نہیں جنی دیر تک تو میرے گناہ معاف نہیں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تے 70 ماں نالوں ہی ود کے زیادہ اپنے بندے نال پیار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تے اتنا بندے دا حیا کرتے ہیں، اتنا بندے دے نال پیار کرتے ہیں کہ اگر انسان دیاں اکھاں وچوں ایک بھی قطرہ اگر نکل آئے او زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف کر دیندے۔ اللہ تے اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تے گناہ نو معاف کرن والے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بخشوانا، بخشش طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے کرو ہر وقت استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، مینو معاف فرما، میری خطاواں درگزر فرما۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، پڑھیا جائے، آپ دی سیرت نو پرکھیا جائے اور ویکھیا جائے، نبی پاک دا کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی محفل نہیں، کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس کے اندر نبی پاک نے استغفار نہ کیتا۔ جبکہ نبی پاک دے گناہ معاف، آپ معصوم عن الخطا نے، آپ غلطیاں تو پاک نے، گناہاں تو پاک نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پاک رکھے آئے، ہر عیب تو پاک، ہر چیز تو پاک، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دے کولوں بخشش طلب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن وال توجہ کرنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے اپنے گناہ بخشوا کے جنت الفردوس لین دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوستان پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ طہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں التائبون، بہت ہی زیادہ توبہ کرن والے بندے تے بندیاں، التائبون بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے، العابدون بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے، الحامدون بہت ہی زیادہ حمد و ثناء بیان کرن والے، اللہ تعالیٰ دیا تعریفہ بیان کرن والے، السائحون راہ حق دے ڈٹن والے، راہ حق دے اوپر سفر کرن والے، الراکعون رکوع کرن والے، الساجدون سجدے کرن والے، الآمرون بالمعروف نیکیاں دا حکم دین والے۔ اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا انہوں حکم دین دی ہے امت، اللہ تعالیٰ نے اس امت نو بہتر قرار دیتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اے میرے محبوب پیغمبر توڑی بہترین امت
امت ہے اسی توڑی امت نو بہترین قرار دیتا ہے ایک دوجے نو نیکیاں دی ترغیب دلان دی ہیں ایک دوجے نو نیکی دا حکم دین دی ہیں اللہ پاک فرماتے نے ایک دوجے نو نماز دی ترغیب دلان والے ایک دوجے نو صدقے دی ترغیب دلان والے ایک دوجے نو جہاد دی ترغیب دلان والے ایک دوجے نو توحید واللے کر کے آن والے ایک دوجے نو قرآن واللے کے آن والے ایک دوجے نو مسجد دی طرف لے کر کے آن والے ایک دوجے نو نماز دی ترغیب دلان والے اللہ پاک فرماتے نے الآمرون بالمعروف اگے فرمایا والناہون عن المنکر ایک دوسرے نو برے کما تو روکن والے گناہاں تو روکن والے جیڑا بندہ بے نمازی ہے انہوں نماز پڑھن دی ترغیب دلاندا ہے جیڑا چوریاں کردا ہے انہوں برے کما تو روکدا ہے یار چوریاں نہیں کرنیاں جیڑیاں جیڑا ڈکیٹی کردا ہے انہوں ڈکیٹی کرن تو روکدا ہے جیڑا گناہ دے قریب جاندا ہے پھر اے بندہ انہوں گناہ دے قریب جان تو روکدا ہے یعنی کہ برے کما تو روکن والے والحافظون لحدود اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک دیا حدہ دیا حفاظتہ کرن والے جیڑی اللہ پاک نے سزا مقرر کر چھوڑیے نا او دیا سزاوہ دیا حفاظتہ کرن والے اللہ پاک فرماتے ہیں انہا بندیاں نو خوشخبریاں دے دیو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ نو خوشخبریاں دے دیو مومنہ نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو مومنہ نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے منو تے توہانو گناہاں تو دور ہون دا حکم دیتا ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول توبہ کرن والے انسان خطا دا پتلا ہے انسان گناہگار ہے انسان گناہ کر لیندہ ہے انسان نو پتہ نہیں لگتا میں گناہ کر بیٹھ دائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آقا فرماتے ہیں بنی آدم خطاکار ہے آدم دا بیٹا خطاکار ہے آدم دا بیٹا گناہگار ہے آدم دا بیٹا غلطیاں دا پتلا ہے انسان غلطیاں کر بیٹھ دائے بندہ گناہ کر بیٹھ دائے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ آقا فرماتے ہیں اینا گناہ کرا بچوں بہترین بندہ ہوئے گناہ بھی کر لیندہ ہے اپنے گناہ تے شرمندہ بھی ہوندہ ہے شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ دے طرف رجوع کر لیندہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائُونَ بہترین خطا کار وہ ہے التوابون جو اپنی خطا اللہ کے سامنے رکھ کر کے بیان کرتا ہے اللہ سونیا میں تیرا بڑا ہی گناہگار بندہ بڑا ہی خطاکار بندہ بڑا ہی سیاکار بندہ اللہ سونیا میں فلاں گناہ کر بیٹھا اپنی رحمت نال میرے اس گناہ نو معاف فرما اللہ اکبر کبیرہ اگر گھر دے اندر اولاد بھی موجود ہے والدین بھی موجود نے اللہ اکبر کبیرہ جے اولاد کو نافرمانی بھی ہو جائے یا والدین کو نافرمانی بھی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اولاد کو نافرمانی والدین دی بھی ہو جائے وہ اللہ دے سامنے اپنی ضروریات رکھے اللہ سونے میں کڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوا اپنے والدین دے اگے میں بول پیا اپنے والدین دے سامنے میں اونچا
بول پہ آواں اللہ سونے میرے اس گناہ نو معاف فرما اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے ہیں بہترین بندہ اوے جڑا غلطی بھی کرتا ہے دل غلطی کر کے غلطی دی معافی طلب کر لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی دا قرآن اعلان پیا کردا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ایک اور مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگ جڑے توبہ کر دینے اپنے رب دی طرف رجوع کر دینے گناہ کر بیٹھ دینے انجانے دے اندر غلطی نال گناہ کر بیٹھ دینے پھر اپنا گناہ لے کر کے اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر دینے وعمل صالحا نیک عمل کر دینے وعمل صالحا چنگے عمل کر دینے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں لوگاں واسطے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں تے کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیتا جائے گا انہاں تے ذرہ برابر کچھ بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا یہی لوگ نے جنت حقدار جڑے غلطیاں بھی کر دینے غلطیاں نے ڈٹے نہیں رہندے کہ میں بہت بڑا فنے خواہ میں گناہ کر بیٹھا تے میں نو کون ہے پوچھنا کون ہے میرے کو سوال کرنا میری مرضی میں جو مرضی کردہ چلا جاؤں انسان اتنا تکبر انسان دے اندر اتنی آکڑ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نو اے انسان تیری آکڑا پسند نہیں تکبر دی چاہ تکبر پسند نہیں اللہ تعالیٰ نو تے انسان دی نیت پسند ہے انسان اللہ تعالیٰ تے چاندے نے انسان میرے اگے جھک جائے میں او دے سارے گناہ معاف کر دوں انسان میرے اگے اپنے گناہ تے رکھے دے صحیح انسان خطاکار ہے سیاکار ہے گناہگار ہے اے مہینہ انسان دے گناہ بخشوان واسطے آیا ہے پھر بھی انسان ویکھو تے صحیح کتنے چوک گلی محلے دے اندر پھر نظر آ رہے ہیں کسی نے کوئی پتہ ہی نہیں کہ جمعہ دا ٹائم کی ہے اور اے مساجد یار اے ویران رہ جانی ہے نہیں جی اسی چلے جاوان گے کسی اور نے آ جانا ہے اے مسجدہ ویران نہیں رہنیا اے مساجد نو برنا انو آباد کرنا اللہ تعالیٰ دا کام ہے اور انسان نو چاہیے کہ رمضان المبارک دا مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر لوے کی پتہ اگلا رمضان ہونا کہ نہیں ہونا ساڑھی زندگیاں دے اندر اے انسان پلٹ آ اپنے رب دی طرف چھٹ گناہ چھوڑ دے دنیا دی رنگینیاں اپنے رب دی طرف پلٹ آؤ دنیا دے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں آج کوئی حالت ہے آج کل کوئی ہے انسان جدو سورج چڑھتا ہے نوے تو نواں دن شروع ہو جاتا ہے نوے تو نوے حالات نوے تو نوی پریشانیاں نوے تو نوے تکلیفہ مصیبتاں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دی طرف پلٹ آؤ اے مصیبتاں کیوں آتی ہیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں گھر اندر بے برکتی کیوں پہنتی ہے کیوں آتی ہے اور انسان یا پریشانیاں کیوں آتی ہیں یہ ساڑھے برے اعمال دی نتیجہ ہے اے برے انسان ہے جڑے گناہ انسان نہیں پتہ لگ دے کہ میں کیڑے گناہ کر رہے ہیں جو انسان دے سر دے ہوتے پہندی ہے نا پھر انسان کو پتہ لگ دے کہ میں ایک گناہ تے نہیں سی کرنا چاہیے
میرے اور تسد پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگوں میری طرف پلٹ آنا، میرے کول آؤ گے میں توڑے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر تسی برے اعمال کر کے بھی آ جاؤ، اپنا ایک قطرہ آنسو بہاؤنا زمین دے ڈگل تو پہلے پہلے میں توڑے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ پاک فرماتے ہیں میں قریب آتے اس بندے دے میں او دے گناہ معاف کر دیواں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے توبہ کرتے رہندے نے یہی لوگ نے سچی توبہ دے حقدار، میں انہاں دے حق اندر توبہ لکھ چھڑ داواں، انہاں دے گناہ معاف کر دیندا واں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جانن والا تے بہت ہی حکمت والا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا استغفار جڑا بندہ کردا ہے او دے کیڑے کیڑے فائدے نے، انسان نو استغفار کرن دے نال کیڑے پانچ فائدے ایسے نے جڑے اللہ تعالیٰ عطا کرن گے، آئیے ذرا سن دے چلے جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 29ویں سپارے دے اندر اج میرا بڑا ہی دل پیا کر میں قرآن پڑھی جاواں، قرآن پڑھ پڑھ کے تواڈے دلاں نوں ٹھاری جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں تسی اپنے گناہاں دیاں معافیاں میرے کولوں منگو گے، انہو کان غفارا، میں تواڈے گناہ بخشدا ہی رہاں گا، تواڈیاں غلطیاں معاف کردا رہاں گا، تواڈے گناہ معاف کردا رہاں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تسی معافی میرے کولوں منگو گے میں تانوں بڑے بڑے انعامات دے نال نوازاں گا۔ پہلا انعام اللہ پاک فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، میں آسمان تو تواڈے اوپر اپنی رحمت دی بارش نازل کر دیواں گا۔ اللہ تعالیٰ پہلا انعام عطا کرن گے، استغفار کرن دی وجہ تو استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنی رحمت دی برکہ نازل کرن گے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی بیابان زمیناں نو سیراب کر دین گے، اللہ تعالیٰ رحمتاں دی بارش نازل کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ دوسرا انعام اللہ پاک فرماتے ہیں تانوں میں مال و دولت نال نواز دواں گا، تواڈے وہم گمان دے اندر نہیں ہوئے گا، استغفار تسی کرتے رہو گے تواڈے وہم گمان دے اندر نہیں ہوئے گا۔ اے مال مینوں کتھوں آ رہا ہے، اے روپیہ پیسہ مینوں کتھوں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مینوں رزق کتھوں دے رہا ہے، بندے دے وہم دے اندر نہیں ہوئے گا، انسان دے خیال دے اندر نہیں ہوئے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرا انعام اے ہوئے گا تانوں میں رزق وافر عطا کر دیواں گا۔ تیسرا انعام اے وے وبنینا جنہ دے کول اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں استغفار او بندہ کر لوے میں انہوں بیٹے تے بیٹیاں دے نال نواز داں گا۔
استغفار دی اتنی فضیلت ہے، اتنی طاقت ہے، جیڑا بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اولاد والی نعمت دے نال نواز دیندے نے۔ جنہ دے کولوں اولاد نہیں، ایک وظیفہ در چلے استغفار کریا کرو، اے وظیفہ اپنی زندگی دے اندر بسا لو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ہر وقت استغفر اللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ نو اپنے گناہاں اگے رکھ کے استغفار کریا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار دے بہت سارے فوائد نے، تین فائدے ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ طہر تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کرتا ہے، پہلا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش نازل کرے گا، دوسرا فائدہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ تانوں رزق وافر عطا کر دیں گے، تیسرا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تعالیٰ تانوں اولاد والی نعمت نال نوازیں گے، چوتھا فائدہ اے ہوئے گا اللہ پاک فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک فرماندے نے استغفار کرن دی وجہ تو میں تواڈے واسطے چوتھا فائدہ جنت تیار کر دواں گا تے پنجواں فائدہ جنت دے اندر نہر چلا جاؤں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنت بھی میں بنا داں گا تواڈے واسطے نہر بھی میں جاری کر داں گا۔ جے اگر اسی چاہتے ہیں اولاد بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، جنت کے اندر سب کچھ ہے، اس تو پہلے سانو ایک محنت کرنی پڑنی، کوشش کرنی پڑنی، اپنے اندر شوق پیدا کرنا پڑنا کہ استغفار نو لازم پکڑیے، استغفار نو اپنی زندگی دے اندر لے کے آؤ۔ جیڑا بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استغفار دی اتنی فضیلت ہے اور گناہ انسان دے اس طرح مٹ دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ وضو کرتا ہے جس جگہ تے جس اعضاء تے انسان دے وضو دا پانی جائے گا وہ انسان دے سارے گناہ معاف ہو جان۔ انسان جو کلی کرتا ہے انسان دے منہ دے گناہ معاف، نک دے اندر پاڑی چڑھاندا ہے انسان دے نک دے اندر سارے گناہ معاف، پھر اس بعد ہاتھ دھوندا ہے انسان دے ہتھاں دے گناہ معاف، انسان چہرہ دھوندا ہے انسان دے چہرے دے گناہ معاف، بازو دھوندا ہے او دے گناہ معاف، مسح کرتا ہے گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان دے گناہ معاف کرن واسطے کتنے مواقع فراہم کیتے ہیں۔ میرے اور تساں پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیر، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، استغفار کریا کرو، استغفار پڑھیا کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ذرا میں ایک اور وظیفہ دستا چلا جاواں، ایک کتنا پیارا وظیفہ ہے، کتنا محبت والا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نو اے وظیفہ بڑا ہی پسند ہے۔ پہلے دعا سن لو، دعا تو بعد اس وظیفے دی میں فضیلت دستا چلا جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ جس انسان ہوئے دعا نہیں یاد، جس بیر نو جس ماں بہن ہوئے دعا نہیں یاد، پیارے رسول دی پیاری دعا کھول لو، صبح شام دے اذکار دے اندر آندی ہے اے دعا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے رسول دی پیاری دعا ہر گھر دے اندر موجود ہے نا، اے دعا کھولونا، اتے وے کے صبح نو پڑھ لیا کرو، اتے وے کے
شام نو پڑھ لیا کرو، کوشش کرو تھوڑا تھوڑا کر کے زبان یاد کرن دی، اج ادھی لینی یاد ہے کل نو ادھی لینی یاد کر لو، پھر تیسرے دن پچھوں ملا کر کے ساریاں کٹھیاں لینا یاد کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے جاؤ گے تے ساری دی ساری دعا یاد ہو جانی ہے۔ اے جیڑی دعا میں تو سب سامنے سنائی ہے، اے جیڑی دعا میں تو سب سامنے پڑھی ہے، اس دعا دی فضیلت سن لو۔ آقا دو جہاں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرما دینے جیڑا بندہ اس دعا نو صبح نو پڑھ لیندا ہے، شام ہون تو پہلے پہلے اس دنیا تو چلا گیا، وہ بندہ سیدھا جنت دے اندر جائے گا۔ جیڑا بندہ شام نو پڑھ لیندا ہے، صبح ہون تو پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا، وہ بھی سیدھا جنت دے اندر چلا جائے گا۔ سید الاستغفار انہوں کیا جاندہ ہے استغفاراں دا سردار، اس سردار ہے استغفاراں دا۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اے پڑھ لیندہ ہے صبح ہون تو پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا، اس سیدھا جنت دے اندر چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر استغفار نو لازم پکڑ لیندہ ہے، استغفار کردہ رہندہ ہے، نبی پاک نے فرمایا او دے عمل دے اندر استغفار دی کثرت ہے، میں اس بندے نو جنت دی بشارت دینا۔ او دے واسطے اللہ تعالی نے جنت دا ٹکٹ تیار کر رکھا ہے، جنت تیار کر رکھی ہے، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر استغفار نو لازم پکڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی دن کوئی رات کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے آپ نے استغفار نہ کیتا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو بھی استغفار کرنے دی ترغیب دلایا کرتے سن، جس طرح کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیاری دعا سکھائی ہے جڑی اسی نماز کے اندر پڑھ دیا، جے نہیں تے سانو یاد کر لینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے دعا سکھلائی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں اپنی جہان تے بڑا ظلم کر بیٹھا، ویکھونا اللہ تعالیٰ ایک گردہ سرین گناہ معاف کروان دا کہ لوگوں میرے بندوں گناہ اس طرح معاف کروائی دینے، میرے اگے گڑ گڑاؤ گے روو گے، جے اگر انسان نو رونا نہیں آندہ رونا نہ موئی دے بنا دے۔ ویکھونا اگر بیٹا یا بیٹی باپ کوئی چیز نہ دے رون دینے تڑپ دینے، پھر ماں کو لو جان دینے امی جان میں نے ابو کو یہ چیز لے کے دو فلاں چیز لے کے دو، امی دا دل اتنا نرم ہے، پھر اور بچیاں دے والد نو جا کے کہندی ہے اے فلاں دے ابا جان تسی انہوں یہ چیز لے کے دو، باپ دا دل نرم ہو جاندہ ہے، نرم آ کر کے پھر بچیاں دے آنسو نہیں ویکھے جاندے باپ دے کولو والدین دے کولو، آ کر کے بچیاں نو اپنی اولاد نو چیز عطا کر دیندے نے۔ پھر کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ جیڑا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، 70 ماواں نالوں بھی زیادہ ود کے اپنے بندیاں دے نال پیار کرنے والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بندے دے گناہ نہیں معاف کر سکتا؟ بے شک کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیندے نے۔ فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنی جان تے بڑا ظلم کر بیٹھا، میں گناہ تو گناہ کرتا جا رہا، میں خطا تو خطا کرتا جا رہا، میں غلطیاں تو غلطیاں کرتا جا رہا، ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم کرتا جا رہا، ولا یغفر الذنوب، اے اللہ تیرا تو علاوہ کوئی میرے گناہ بخش نہیں سکتا الا انتا، مگر تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا، فاغفر لی منو معاف فرما، فاغفر لی منو معاف فرما، انکا انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی بڑا معاف کرنے والا تے تو ہی بڑا رحیم رحم کرنے والا، اے اللہ تو تے رحیم ہے، رحمان ہے، تو تے غفار ہے۔
اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے اسے مہینے دے اندر اپنے گناہ پشمان سے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. دو اہم اعلان کرنے سے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہیں شمع دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں